اب ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ حافظ صاحب چین گئے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے پوری قوم کو شرمندہ کیا ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں ابھی. And it gives me immense pleasure that after the pandemic that I am the first army chief of any of the friendly countries of China that who is visiting China now after the pandemic. آنکھیں جھکی ہوئی, کندھے گرے ہوئے, ایک ہارے ہوئے شخص کی یہ باڈی لینگویج تھی. جس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں نا ان سے کچھ نہیں ہو رہا. بات صرف انگریزی کی نہیں ہے, یہ بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ وہ چائنیز کو آہستہ آہستہ بول کے انگریزی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ یہ وہ چائنیز ہیں جو امریکہ کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے جنہوں نے, تو کیا امریکی آ کے ایسے انگریزی بولتے ہیں ان کے سامنے؟ ارے مجھے تو گانا بھی یاد ہے, گھونگھٹ کی آڑ سے دلبر کا, جی ہاں وہ والا گانا تھا اس میں. آج صبح آرمی چیف کی جو اسپیچ تھی جی وہ انہوں نے اسپیچ کی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹرموائل ہے ملک کے اندر. دوسرا دکھ جو مجھے پہنچا ہے کہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے. اگر آپ کو اس پہ عبور حاصل نہیں ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. میرے لیے بھی یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اس ملک کے بڑے عہدوں پر ہیں اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. مسئلہ مجھے یہ ہے کہ آپ کو شرمندگی ہے اپنی قومی زبان پہ. اکانومی جو ہے وہ بھی بھائی لوگ دیکھتے ہیں, ڈیفنس جو ہے وہ بھی بھائی لوگ دیکھتے ہیں, فورن پالیسی کون بناتا ہے وہ بھی بھائی لوگ بناتے ہیں. تو پھر بھائی لوگ کا کام کون کرتا ہے؟ اب ہینڈ شیک نہیں کیا یہ خبر چلوانا, اور ہینڈ شیک نہیں کیا مذاکرات سے پہلے. آپ نے انگریزی کی پہلے ٹانگیں توڑی. ایک اور چیز, پاکستان میں شیر, پاکستان میں لوگوں کو ننگا کرو, الٹا لٹکاؤ, مارو, پاکستان میں ریڈ لائنیں لگاؤ. جب چلے جاؤ وہاں پہ چین کے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہو تو آپ کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. چین سے جو خبریں آ رہی ہیں, 58 ارب ڈالر کی اطلاعات ہیں. پاکستان کے ساتھ چین ایک ایسا ریلوے ٹریک بچھانے کی بات کر رہا ہے جو چین کو مغربی ممالک پہ انحصار سے آزاد کر دے گا. 58 ارب ڈالر کا منصوبہ چین اور پاکستان کو ریلوے کے ذریعے جوڑ دے گا. یہ منصوبہ گو کہ راتوں رات نہیں آ جائے گا, لیکن اس کی فیزیبلٹی کر کے رپورٹ دے دی گئی ہے چین کے اپنے ایک ادارے نے, اور اس کو انہوں نے چین کے لیے فائدہ مند قرار دیا ہے. اب ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ حافظ صاحب چین گئے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے پوری قوم کو شرمندہ کیا ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں ابھی. Desire to visit China before any other country. But unfortunately then China was going through the COVID pandemic and that was not possible. And it gives me immense pleasure that after the pandemic that I am the first army chief of any of the friendly countries of China that who is visiting China now after the pandemic. جس طرح سی پیک میں کچھ منصوبے لگ گئے اور وہ بجلی کے منصوبے ہمارے گلے کا توق بن گئے, لیکن یہ روڈ کا جو انیشیٹو تھا نا, یہ چین نے اپنے فائدے کے لیے کیا تھا. چین کو ہماری بندرگاہ بہت فائدہ دیتی ہے. اگر چین یہاں سے تجارت کر سکتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ سارے عرب ممالک, امیر عرب ممالک کی طرف تجارت کا رستہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اگر اس کو یہ رستہ ہم دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو 58 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہے, انویسٹمنٹ تو نہیں, یعنی ایک منصوبہ ہے جو چین لگائے گا, اسی کی کمپنیاں کام کریں گی, پیسہ پاکستان میں نہیں آئے گا. بات یہ ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے جی 58 ارب ڈالر پاکستان آئے گا. ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ چائنیز اپنے انجینئرز بھیجتے ہیں, اپنے ورکرز ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو تنخواہ مل جاتی ہے, لیکن پیسہ چائنا میں ہی رہتا ہے. گورنمنٹ وہیں کی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیتی ہے اور وہ آ کے یہاں پہ کام کر دیتی ہے. اور پہلے بھی سی پیک میں زیادہ تر ایسے ہی ہوا ہے, ڈالر یہاں آئے نہیں ہے بلکہ چائنیز نے اپنی کمپنیوں کو پیسے چین میں ہی ادا کر دیے اور انہوں نے یہاں کے کام کر دیا. تو اس طرح ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب ایک طرف یہ ہے اور اس کا کریڈٹ ہو سکتا ہے لینے کی کوشش کی جائے, لیکن آپ ذرا دیکھیں امبیرسمنٹ. کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ذرا پہلے سنیں. And it gives me immense pleasure that after the pandemic that I am the first army chief of any of the friendly countries of China that who is visiting China now after the pandemic. آگے بھی سناتا ہوں آپ کو کہ کس کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہے. بات صرف انگریزی کی نہیں ہے, یہ بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ وہ چائنیز کو آہستہ آہستہ بول کے انگریزی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ یہ وہ چائنیز ہیں جو امریکہ کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے جنہوں نے, تو کیا امریکی آ کے ایسے انگریزی بولتے ہیں ان کے سامنے؟ لیکن جو
زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے باڈی لینگویج. آنکھیں جھکی ہوئی, کندھے گرے ہوئے, ایک ہارے ہوئے شخص کی یہ باڈی لینگویج تھی. اس سے مجھے دکھ پہنچا ہے. دوسرا دکھ جو مجھے پہنچا ہے کہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے. اگر آپ کو اس پہ عبور حاصل نہیں ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. میرے لیے بھی یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اس ملک کے بڑے عہدوں پر ہیں اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. مسئلہ مجھے یہ ہے کہ آپ کو شرمندگی ہے اپنی قومی زبان پہ. ورنہ اگر آپ یہ وہاں کنوے کر دیتے کہ میں آ رہا ہوں اور میں اپنی قومی زبان میں بات کروں گا, تو وہاں جو مترجم بیٹھے تھے نا, اگر وہ انگریزی والا بیٹھ سکتا ہے تو وہاں اردو والا بھی بیٹھ سکتا ہے. چین دنیا کی ایک سپر پاور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک مترجم ارینج نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے ساتھ بھی ایک ایسے بندے کو بٹھا سکتے تھے جو آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے چائنیز کا بتائے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن آپ نے انگریزی کی پہلے ٹانگیں توڑی اور اپنے اعتماد کو ظاہر کیا جو آپ کو اپنے اندر بھی نہیں ہے. آپ کی شخصیت میں اعتماد نہیں ہے. ایک اور چیز, پاکستان میں شیر, پاکستان میں لوگوں کو ننگا کرو, الٹا لٹکاؤ, مارو, پاکستان میں ریڈ لائنیں لگاؤ. جب چلے جاؤ وہاں پہ چین کے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہو تو آپ کی کانپے ٹانگنا شروع ہو جائیں. یہ باڈی لینگویج ہونی چاہیے آپ کی. 47-48 میں ہم نے قبائلی بھیجے کشمیر میں, اور انہوں نے وہاں جا کے حملے کیے, لوٹ مار کی. اور جب یہ آگے بڑھ رہے تھے تو پھر اس کے بعد وہ جو مہاراجا ہری سنگھ تھا اس نے انڈیا کو کہا کہ میری ہیلپ کریں, اور پھر انڈیا نے وہاں پہ کمانڈوز اتارے. ہم نے اٹیک کیا تھا 47-48 میں. 65 میں آپریشن جبرالٹر ہم نے شروع کیا تھا, اور کشمیر میں پھر ہم نے دوبارہ وہی آپریشن شروع کر دیا. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیے کہ انڈیا نے وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ اٹیک کیا یہ لاہور کی طرف سے. پھر 71 میں ہم نے جنگ شروع کی تھی, انڈیا نے نہیں کی تھی. ہم نے جنگ شروع کی تھی جب 5 دسمبر 1971 کو ہمارے جہازوں نے 11 ناردرن انڈیا کے ایئر فیلڈز پہ اٹیک کیا تھا. یہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی 5 دسمبر کو, اور 16 دسمبر کو پھر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تھے. پھر کارگل ہم نے کیا تھا کہ وہ ایک انریٹن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سردیوں میں ہم بھی پیچھے آ جاتے تھے اپنے مورچے چھوڑ کے, وہ بھی پیچھے چلے جاتے تھے. تو وہ پیچھے چلے گئے ہوئے تھے, تو یہ مشرف نے اور کوئی 3-4 اور جرنیلوں نے مل کے وہ وہاں پہ قبضہ کر لیا جا کے ان کے مورچوں کے اوپر. تو پھر وہ کارگل کی جنگ ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں تو ہمیشہ ہم نے شروع کی, اور ہم نے ہمیشہ ایک کہہ لیں کہ جارحیت کی سچی بات ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یہ اصغر خان جو ہماری ایئر فورس کے ایک 4 سٹار جنرل تھے, وہ خود اپنے انٹرویو میں یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ انڈیا سے ہر مرتبہ جنگ ہم نے شروع کی اور ہر مرتبہ شکست ہم نے کھائی. یہ اصغر خان کہہ چکے ہیں, وہ موجود ہے یوٹیوب پہ, وہ ان کا وہ جو انٹرویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ انڈیا جو ہے, انڈیا انٹرسٹڈ نہیں ہے ان چیزوں میں. وہ اکانومی کو اپنی آگے لے کے جا رہا ہے, وہ ایک انڈسٹریل پاور بن رہا ہے. وہ اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے, جو کہ 2030 میں 3ری بڑی اکانومی ہوگی. وہاں پہ ایپل انویسٹمنٹ کر رہا ہے, وہاں پہ مرسیڈیز انویسٹمنٹ کر رہی ہے, وہاں پہ یہ مائکروسافٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.